تو یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ عمران خان تب بھی ڈیل کے چکر میں تھے، اب بھی ڈیل کے چکر میں ہیں۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں اس جلسے میں موجود تھا، نواز شریف نے بولا کیا جواب دیا تھا، اور پچھلے 3-4 دنوں نے تحریک انصاف کی جو مزاحمت کی سیاست تھی اس کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ریلیف دیا جائے۔ ثانیہ 9 مئی کی معافی تو مانگنی پڑے گی خان صاحب، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب عوامی مقبولیت تو بڑھ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اظہر جاوید، اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیا عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو رہی تھی، اور کیا اس ڈیل پر ایک خودکش حملہ علی امین گنڈا پور نے کی ہے، حقائق کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اس پہ کچھ بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے۔ کہا یہ جاتا ہے، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور اس میں ان کی رہائی کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ تو یہ جو کہنا کہ جی عمران خان ڈٹ گیا تھا، وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، وہ کسی قسم کی ڈیل کے حق میں نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا غلط ثابت ہوا۔ عمران خان صاحب پہلے دن سے ڈیل کے چکر میں تھے اور وہ ڈیل لینا چاہتے تھے، وہ رہا ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی شرائط پر رہا ہونا چاہتے تھے یا حکومتی شرائط پر؟ کیا ان کی حکومت کی طرف سے سب سے بڑی شرط ثانیہ 9 مئی پر معافی مانگنے کی تھی یا کیا واقعہ؟ تو دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ عدالتی معاملہ ہے، عدالت نے ان کو سزا دی ہوئی ہے، وہ اپنی پوری کوششیں کر بیٹھے تھے۔ علی امین گنڈا پور کے انٹرویو نے بہت سارے حقائق کا انکشاف کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک جھوٹی امید تسلی دکھائی گئی تھی، انہیں جھوٹ بتایا جاتا رہا تھا کہ باہر لاکھوں لوگ آپ کے حق میں نکلے۔ علی امین گنڈا پور نے صاف کہہ دیا کہ 20 سے 25 لوگ نہیں ہوتے تھے، تو اندر عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ۔ عمران خان صاحب اس زوم میں تھے کہ لاکھوں لوگ ان کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس چکر میں وہ جو ڈیل تھی یا مذاکرات تھے اس میں وہ اپنا پلڑا بھاری رکھنے کے چکر میں کچھ ایسے مطالبات کرتے تھے جو قابل قبول نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایک ایشو تھا وہ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے تھا، تو جس کی معافی کے بغیر بات آگے بڑھنی نہیں تھی۔ تو یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ عمران خان تب بھی ڈیل کے چکر میں تھے، اب بھی ڈیل کے چکر میں ہیں۔ اب وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ جن پتوں پہ وہ تکیہ کیے ہوئے تھے ان میں کوئی ہوا نہیں، باہر لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ عوام جو ہے ان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایون اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ 25 30 50 100 200 لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کی جو رہی صحیح امیدیں تھیں وہ بھی دم توڑ چکی ہیں۔ اب جو بیک گراؤنڈ مذاکرات تھے، جو معاملات تھے، وہ اپنی رہائی چاہتے تھے، ہاسپٹل جانا چاہتے تھے، ریلیف لینا چاہتے تھے، بلکہ وہ بنی گالہ منتقل ہونا چاہتے تھے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ جو بات وہ کر رہے تھے وہ حکومت کو منظور نہیں تھی، اور جو حکومت کر رہی تھی وہ اس کی لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک خودکش حملہ کیا۔ انہوں نے جو انٹرویو کیا انہوں نے وہ مان لیا کہ جی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور اس مذاکرات میں عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی رہی ہے۔ عمران خان صاحب تو آج تک انکار کرتے رہے، ان کے سپورٹر انکار کرتے رہے کہ انہوں نے آج تک کوئی مذاکرات نہیں کیے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ چند امریکن جو پاکستانی ہیں ان کا بھی ذکر آیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمام باتیں طے پا چکی تھیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ جب نومبر میں وہ احتجاج کے لیے آئے تھے 24 میں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سنجگانی کے مقام پر آپ نے رکنا ہے، اور یہ اس ڈیل کا حصہ تھا، لیکن بشرا بی بی کی جلد بازی نے تمام معاملات کو خراب کر دیا۔ تو یہ بات ایک مکمل طور پر واضح کرتی ہے کہ معاملات کیا تھے، کس طرح تھے، اور بانی تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ جھکنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ تو اس سلسلے میں جو اب بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ڈیل کے لیے تیار نہیں تھے، تو مذاکرات کس سے کرتے رہے، کیوں کرتے رہے، بات کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ اگر کوئی ڈیل کرنی نہیں تھی تو مذاکرات کس چیز کے تھے؟ تو یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان ہمیشہ سے
جو اندر تھے تو وہ این آر او کے چکر میں تھے، لیکن ان کو جو غلط معلومات دی جاتی رہیں، ان کو عوامی جو احتجاج ہے اس کا لارا لگایا جاتا رہا، وہ ان کو اس حالات میں اس مقام پر لے کے آیا۔ اب بات رہی تحریک انصاف کے حوالے سے، جو ان کی سیاست ہے، تحریک انصاف کی اندرونی سیاست، وہ اس وقت مکمل طور پر خلفشار کا شکار ہے۔ ایک طرف علیمہ خانم صاحب ہیں، دوسری طرف بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور اب علی امین گنڈا پور ہیں، شیر افضل مروت ہیں، اور پچھلے 3-4 دنوں نے تحریک انصاف کی جو مزاحمت کی سیاست تھی اس کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا۔ اب عمران خان صاحب منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے جیل کی بجائے ہاسپٹل بھیج دیا جائے، اور وہ اسی چکر میں تمام پریشر بھی بڑھوانے کی کوشش کر۔ باہر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے علاج میں تاخیر کا باعث بن رہی ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ انٹرویو میں بتا دیا کہ کیا ہوا، کس طرح ہوئے، کیا واقعات ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو مکمل سہولیات دی گئی ہیں، اور بلکہ ان کے رابطے جو تھے وہ تمام پارٹی لیڈرز سے تھے جو تحریک انصاف کے ہیں، اور تحریک انصاف کے جو بیرسٹر گوہر ہوں یا سلمان اکرم راجہ یا جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں اور قائد حزب اختلاف سینٹ میں، ان کے ساتھ بھی تمام ان کو حالات سے باخبر رکھا جاتا رہا۔ سلمان صفدر صاحب بھی جب باہر آئے تھے مل کے تو انہوں نے کہا تھا خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر عاصم کو بھی رپورٹ دی، ڈاکٹر ندیم قریشی، جن کو ڈاکٹر عاصم کی ہی سفارش پر اس 2 رکنی میڈیکل بورڈ میں شامل کیا گیا تھا جس نے عمران خان کو کا معائنہ کیا تھا جیل میں، تو انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں ان کی جو صحت ہے اس کے بہتر ہونے کے بارے میں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ تکلیف ہوئی اس کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دی گئی، اور جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کی جو آنکھ میں تکلیف ہے اس کے لیے ان کا علاج کا چل رہا ہے، لیکن علیمہ خانم صاحبہ ان کی صحت کو لے کے سیاست کر رہی ہیں، اور سیاست بھی کیسی کہ ان کی وجہ سے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 3 دن علاج لیٹ ہوا، وہ جو نام دیے جاتے تھے وہ ان سے مکمل انکار کرتے رہیں کہ وہ نہیں جائیں گے۔ تو کیا اب عمران خان صاحب کا لیے ممکن ہے کہ اس مذاکرات کو آگے بڑھائے؟ ہاں، ایک چیز جو ہے وہ بشرا بی بی، بلکہ میری جو اطلاعات ہیں، جو ایک معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو رہا کیا جائے، بشرا بی بی کو جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جائے یا بشرا بی بی کو ریلیف دیا جائے۔ یہ اس وقت پہلے نمبر پر جو ان کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور وہ بشرا بی بی کیا رہا ہو سکتی ہیں یا ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے بشرا بی بی سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت، کیونکہ جیل میں ان کی مستقل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جتنا بھی یہ سارا ان کا ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہے تو بشرا بی بی کو اپڈیٹ رکھا جاتا ہے جیل میں۔ وہ تمام مشورے کے ساتھ، ان کی مشاورت کے ساتھ عمران خان صاحب ہیں وہ جیل سے فیصلے کر رہے ہیں، علاج کے لیے بھی اور دوسرے معاملات کے لیے بھی۔ تو کیا ڈیل کا پہلا حصہ بشرا بی بی کی رہائی ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بشرا بی بی کو کتنا ریلیف مل رہا ہے یا کب مل رہا ہے، کب ملنا شروع ہوگا۔ سب سے بڑا ریلیف تو یہ ہے کہ ان کی عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سلمان اور قاسم سے فون پر بات بھی کروا دی گئی ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ سکون کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے۔ اب بشرا بی بی کے حوالے سے کیا وہ جیل سے باہر آ رہی ہیں یا ان کو بنی گالہ بھیجا جائے گا، یہ بڑا کلوزلی واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ریلیف دیا جائے۔ باقی ثانیہ 9 مئی کی معافی تو مانگنی پڑے گی خان صاحب، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ باقی عدالتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے آپ کو ریلیف دلوایا ہے، اور اگر عدالتیں کہیں گی کہ آپ جیل سے آپ کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے تو حکومت کرنے کے لیے، تو حکومت تو پہلے ہی مکمل تعاون کر رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات بتائی ہے اور ان کے علاج کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے پرسنل معالج ڈاکٹر عاصم کی بھی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے گی، اور اس کے بعد اس ملاقات
میں جو ان کا میڈیکل کا ہے وہ مزید آگے بڑھانے کا جو آلریڈی ایک طے ہو چکا ہے، جو ڈاکٹرز دیکھ چکے ہیں، ان کا اگلا انجیکشن بھی ڈیو ہے چند دنوں میں، وہ بھی لگوایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو مکمل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ تو اس پہ بلیک میل ہونے والی نہیں ہے حکومت نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس معاملے پہ بلیک میل نہیں ہوگی سیاست پر۔ ہاں، علاج کے لیے کسی قسم کی غفلت نہیں برتی جائے گی، لیکن علاج کے آڑ میں یا علاج کے پردے میں سیاست بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ہی صوبے میں بند کر رہی ہے سڑکوں کو۔ رمضان شروع ہو رہا ہے اور آج نہیں تو کل رمضان شروع ہو جائے گا، پھر لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے والے یہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی حکم دے رکھا ہے کہ وہ جو سارے مظاہرین ہیں ان کو منع کیا جائے یا رکاوٹیں ہٹائی جائیں۔ یہ تو پشاور میں الزامات یہ بھی لگ رہے ہیں کہ پیڈ احتجاج ہے، اس پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تحریک انصاف کے بقول۔ پورے پنجاب میں کہیں 50 لوگ نہیں نکلے، کوئی 20 لوگ نہیں نکلے، سندھ میں کوئی لوگ نہیں نکلے، بلوچستان میں نہیں نکلے، صرف نکلے وہ بھی چند مخصوص جگہوں پر جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ لوگ نکلے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب عوامی مقبولیت تو بڑھ گئی ہے، اور جو دعوے کیے جاتے تھے عوامی مقبولیت ہے، کوئی بھی نہیں آیا آپ کے پیچھے۔ جیل سنسان پڑی ہے، آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہیں۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، شام کو ہوگا، لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں، روزے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے عبادات کریں گے۔ ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے خان صاحب۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، نواز شریف صاحب جب لندن واپس آئے ایگزائل کے بعد، 2005 کی بات 6 کی بات ہے، لندن میں پہلا جلسہ تھا ان کا۔ اس جلسے میں مسلم لیگ نون کے کارکن تھے، انہوں نے نعرہ لگایا، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں اس جلسے میں موجود تھا۔ تو نواز شریف نے بولا کیا جواب دیا تھا؟ پلیز یہ نعرہ نہ لگائیں، میں نے تو قدم بڑھا دیا تھا، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو خان صاحب آپ نے تو قدم بھی نہیں بڑھایا، تو آپ کے پیچھے تو آتا بھی کوئی نہیں ہے۔ جیل اڈیالہ جیل کے باہر جو حال ہوتا ہے ہر ٹیوزڈے کو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، عوام کی مشکلات کا احساس کیجیے، یہ تشدد جلاؤ گراؤ کی سیاست سے پرہیز کیجیے۔ حکومت آپ کے ساتھ آپ کے علاج کے لیے مکمل تعاون کر رہی ہے، آپ بھی تعاون کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی جو بہن ہے لیما خانم صاحبہ، ان کو بھی سمجھائیے، ورکرز کو بھی سمجھائیے، سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ جو بھی راستہ نکلنا ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو نکلے گا۔ اچکزئی صاحب ہوں یا علامہ راجن ناصر شہباز صاحب، سیریس لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کے تھرو بات کو آگے چلنے جائیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، وہ بہت ساری معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب بھی کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، وہ بھی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیجیے اور پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔